بسم اللہ الرحمن الرحیم ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان یہ دونوں باغ گھنی شاخوں والے ہوں گے، یعنی شاخیں میں ان کے درختوں کی ایسی ہوں گی کہ جو گھنی ہوں گی۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں دو جاری چشمے ہیں، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب یہ کیونکہ ہم نے دیکھے نہیں ہوئے، لیکن جس نے بنائے اور دیکھے ہوئے اس کا انداز بیان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسی زبردست چیزیں ہیں کہ ہر ایک کے ذکر کے بعد وہ کہہ رہا ہے تم کس کس چیز کو جھٹلاؤ گے، یعنی ہر ایک کے تذکرے کے بعد یہ آیت کا تکرار کرنا اس چیز کی امپورٹنس کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی جب تم دیکھو گے تب تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز تھی جس کے بارے میں لوگوں نے غفلت کی۔ امیر المومنین کا فرمان ہے کہ میں نے جنت سے زیادہ خوبصورت اور قیمتی اور کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس کے طلبگار اس طرح غافل ہو جس طرح لوگ غافل ہوں، یعنی اگر جنت کو دیکھ لیں تو ہر چیز چھوڑ کے ادھر جائیں گے، اتنی قیمتی ہے، اتنی زبردست ہے، لیکن غافل پڑے ہو۔ کیوں؟ اللہ کی بات پر یقین نہیں ہے، رسول اللہ کی بات پر یقین نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح فرمایا کہ میں نے جہنم سے زیادہ بری اور خوفناک اور کوئی چیز نہیں دیکھی جس سے ڈرنے والے لوگ اس طرح اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، جانا نہیں چاہتے لیکن چونکہ یقین نہیں ہے کہ ادھر جانے سے وہی رزلٹ آئے گا، لہذا اللہ کی نافرمانیاں کرتے پھرتے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں موجود ہر پھل کی دو دو قسمیں ہیں، بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب ان دو دو قسموں سے کیا مراد ہے؟ یعنی پھل ایک ہی ہوگا لیکن وہ دو قسم کا ہوگا، خداوند عالم بہتر جانتا ہے۔ وہ ایسے فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر ریشم کے ہوں گے۔ یہ استر کیا ہے؟ یہ آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں، مثلا کوئی گدا وغیرہ، تو اس کی جو اوپر کی سرفیس ہوتی ہے وہ سب سے بہترین بنائی گئی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے اندر سے چیزیں دیکھو تو وہ اتنی مثلا خوبصورت نہیں لگتی۔ تو یہ استر سے مراد ہے، یعنی ان جن فرشوں پر یہ بیٹھے ہوں گے تو تکیہ لگائے ہوئے، وہ اندر سے بھی اسی طرح ریشمی ہوں گے جیسے باہر سے ہوں گے، یعنی ان کی خوبصورتی میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اندر باہر سے ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں باغوں کے میوے قریب ہوں گے۔ جن الجنتین دان، یعنی دونوں ان جنتوں کے جو میوے ہوں گے، ایک تو بالکل تیار جو پھل کے توڑنے کا وقت ہوتا ہے، جب وہ اپنی پیک پر ہوتا ہے کہ اگر اس وقت توڑا جائے تو ذائقے میں بہترین ہوگا، وہ اس حالت میں ہوں گے، اور لیکن ہوں گے کیسے؟ دان، قریب ہوں گے بالکل۔ اور روایات میں بتایا گیا کہ یعنی جس کی طرف خواہش کرے گا انسان وہ خود بخود اس کے پاس ٹہنی جھک کر اس کے پاس مثلا آ جائے گی، جیسے پتھر مار کے درخت پہ چڑھ کر نہیں اتارنے پڑیں گے، جیسے بچے بعض اوقات
بیری کے درخت کو پتھر مارتے ہیں یا فلان کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ بڑا کم یقین ہوتا ہے انسانوں کو ان چیزوں کا، کیونکہ جیسے جیسے یقین بڑھتا ہے اس طرح انسان کا عمل بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ان میں نگاہیں محدود رکھنے والی حوریں ہیں۔ محدود رکھنے والی یعنی جو اس کا شوہر ہوگا اس کے علاوہ کسی کی طرف اس کی آنکھ بھی نہیں اٹھے گی۔ یہ ایک غیرت رکھنے والا اور اس معاملے میں جو حساس ہے اسے پتہ ہے کہ مثلا کسی کی بیوی کسی اور کو آنکھ بھر کے دیکھے، ٹھیک ہے، تو اگر تو بالکل ہی بے غیرت ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس میں یہ غیرت ہے وہ نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، کہ میری بیوی میرے علاوہ، مثلا بیوی میری ہے لیکن کسی اور کے بارے میں خدا نخواستہ مثلا سوچ رہی ہے، ایسا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ اچھی عورتوں کی خصوصیات نظام خدا کے نظام کے مطابق کہ وہ جو بہترین عورتیں جن کو اللہ نے مثلا حوریں کہا ہے، ان کی ایک صفت کیا ہوگی؟ قاصرات الطرف، ان کی آنکھ کسی اور طرف اٹھتی ہی نہیں ہوگی، صرف جو اس کا شوہر ہے، جو اس کا زوج ہے، اس کی طرف اس کی آنکھ اٹھتی ہے۔ ان کی نگاہیں اپنے شوہروں تک محدود، ان میں یعنی ان جنتوں میں نگاہیں محدود رکھنے والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہے خوبصورتی کے اعتبار سے۔ بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ احسان کا بدلہ بھلا احسان کے سوا کچھ ہے؟ یہاں پہ اس آیت میں دو میسیجز ہیں۔ ایک یہ احسان کا مطلب کیا ہے؟ اردو میں جو احسان کا معنی ہے وہ ہے کسی دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا۔ عربی زبان میں کوئی بھی اچھا کام احسان، اور محسن ان اللہ یحب المحسنین، اللہ اس کا مراد ہے جو دوسروں پہ احسان کرتے ہیں انہیں پسند کرتا ہے، وہ بھی شامل ہے، لیکن اللہ ہر اچھا کام کرنے والے کو، جو خدا نے کہا ہے وہ کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ خدا، تم نے دنیا میں میری بات مانی اور اللہ پہ کوئی احسان نہیں کرتا۔ تو یہ ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر خداوند عالم کہہ رہا ہے جو تمہارا احسان تھا، احسان کیا یعنی اچھے کام، اطاعت، تو اس کا بدلہ بھلا اس احسان، اس اچھے کام کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا جو معنی ہے اس کا جو ہماری زندگی کے لیے وہ بھی اسی آیت سے نکلتا ہے، وہ یہ کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہونا چاہیے۔ اور جو روایات نے بتایا وہ یہ کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے نیکی کی ہے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ تم جو نیکی کرو وہ اس کی نیکی سے بڑھ کر، ورنہ اگر تم دونوں کی برابر ہے نیکیاں تو اس کا اجر زیادہ ہے کیونکہ اس نے پہل کی تھی، اس نے پہل کی تھی۔ اگر اجر میں مقابلہ کرنا ہے تو تم بھی اس سے بڑھ کر نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دو۔ بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔